اچھا جب ایک بندہ صحیح کرتا ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ جو چکر لگاتا ہے، اس وقت بنیادی طور پر اس کا احساس کیا ہونا چاہیے؟ کیا احساسات و جذبات اس میں ہونے چاہیے؟ صرف یہ کہ جناب ایک جو گرین لائٹ ہے اس کے بعد آپ نے تیز تیز چلنا ہے، پھر واپس لوٹنا ہے، پھر اسی چیز کو دہرانا ہے، صرف یہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے، یا پھر اس میں کسی احساس کا بیدار ہونا ضروری ہے؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دین میں جتنے بھی احکامات کو لازم فرمایا گیا، اور بالخصوص حج میں ہم جتنے بھی ارکان ہیں، اس میں ایک رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل طور پر نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، اور اہل اللہ کا ایک یاد کا سلسلہ اس سے وابستہ ہے۔ رسماً اگر دوڑ لگا لی یا دیگر اس طرح کے معاملات کر بھی لیے، جب تک وہ حقیقتاً اس سے جذبات جو وابستہ ہونے چاہیے، احساسات وابستہ ہونے چاہیے، وہ اگر اپنے اوپر طاری نہیں ہوں گے تو وہ اس کی روحانی جو تاثیر اور بالیدگی ہے وہ میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور جس قدر اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس سعادت پر اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جو ایک مقدس مقام ہے، برکتوں والا مقام ہے، نسبتوں والا مقام ہے، اس پر ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ایک پاک بندی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، اتنی پاک نسبتیں رکھنے والی جو اللہ کی بندی ہیں، ان کی ایک سنت کو تازہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں شرف عطا فرمایا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یعنی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یہاں تو اگر سر کے بل چلنا بھی نصیب ہو جائے تو اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا جو ایک جو ہم پر تقاضا ہے اس کو بجا نہیں لایا جا سکتا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت ہاجرہ کی عمر اور کیفیت کیا ہے کہ آس پاس کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، بے آب ہو گیا، یعنی کچھ کھجوریں ہیں، پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھتی ہیں تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب رخصت ان کو کیا، اس وقت آپ عرض نہیں کیا کہ جو ظاہری اسباب زندگی کے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرما دیا نا کہ اللہ کا حکم ہے، تو اب وہ سارے شکوے، ساری شکایات، سوالات، ساری چیزیں وہ پس پش ڈال دی کہ اللہ رب العالمین نے اگر حکم فرمایا تو ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یعنی کیفیت یہ ہے کہ ظاہراً اسباب جو موجود، توکل کا ایک لیول، توکل انتہا درجے کا توکل، یعنی توکل تو یہ ہے نا کہ اسباب کو اختیار کر کے پھر جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیا جائے، یہاں تو اسباب بھی موجود نہیں ہے کوئی۔ اور پھر حضرت ہاجرہ کا اپنا عمل کیا ہے، اپنی کیفیت ان کی کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جوانی میں انسان میں طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرے گا۔ حضرت ہاجرہ کی عمر مبارک اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کیفیت میں ہے، تقریباً 70 کے آس پاس آپ کی عمر مبارک ہے، یعنی عمر کے اس حصے میں ہے کہ ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مایوس نہیں فرمائے گا، ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور قرآن کریم میں اسی سے متعلق فرمایا نا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی ظاہراً جو اسباب ہیں ان میں تاثیر بھی وہی پیدا فرمانے والا ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے لیے زندگی کے جو اسباب ہیں، آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، وہ ہمارے لیے ان کو کارآمد بنائے۔ وہ چاہے تو ان اشیاء کے بغیر بھی اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا سامان پیدا فرما سکتا ہے۔ تو اس مقام پر یہ جذبہ اور احساس ہونا چاہیے کہ زندگی کی کتنی ابتلائیں ہوں، آزمائشیں ہوں، مصائب و آلام ہوں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں فرماتا، کبھی مایوس نہیں فرماتا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ آج راستے آسان ہو گئے، صفا مروہ کے درمیان جو ایک صحیح کا سلسلہ ہے اس کے لیے انتہائی آسائشیں ہیں۔ اس زمانے کا اگر ہم تصور کریں تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا ایک دورانیہ ہے، ایک اس کا راستہ ہے اور چڑھائی اترائی ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اس کیفیت میں، اس عمر مبارک کے اس حصے میں آپ کبھی صفا پہ تشریف لے جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ تشریف لے جاتی ہیں، اور سبب کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش کی جائے، باوجود اس کے کہ آپ جانتی ہیں کہ آس پاس کوئی ایسی کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، ظاہری کوئی سبب موجود نہیں ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے۔ ہم پر کوشش لازم ہے، ہم کسی بھی چاہے کتنی ہی ابتلائیں ہوں، آزمائشیں ہوں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں۔ مایوسی کفر ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جانا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بالکل روٹ جانا اور بالکل ہی اس سے اپنے آپ کو بالکل قطع تعلق کر لینا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سے منع فرمایا گیا کہ
کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ جو کافر ہیں. یہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا. یعنی اپنے طور پر کوششیں کریں گے, اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا. تو ان جذبات کے ساتھ, احساسات کے ساتھ, اور پھر حضرت ہاجرہ جس مقام پر دوڑی ہیں, اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا جلوگاہ عام و خاص بنا دیا اور اتنا اس کو سعادت اور شرف عطا فرمایا کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوگا, اس کا عمرہ مقبول نہیں ہوگا جب یہاں چکر نہیں لگائے. ہم تصور کریں کہ جس مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اس مقام کی رفعتوں کا, اس مقام کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے. جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے اس کی عظمتیں اتنی ہیں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے, پوری کائنات میں سب سے عظمتوں والی, سب سے رفعتوں والی وہ جگہ ہے. کیا کہنا, رفعتوں والی وہ جگہ ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا. یہ وہ جگہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے.